کی وَأَجَلٌ مُّسَمًّى اور ایک اور مدت مقرر کی ہے عندہ جو اس کے پاس ہے، یعنی قیامت کا وقت اس نے مقرر کیا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ ان باتوں پر یقین کرتے، کم سے کم اپنی ذات پر تو غور کرتے کہ تمہیں اللہ نے بنایا ہے، کسی اور نے تو تمہیں پیدا نہیں کیا ہے۔ اگر کسی اور نے پیدا کیا تو بتاؤ کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کوئی جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور کوئی پیدا کرنے والا ہے نہیں۔ تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی باتوں کو مان لیا جاتا اور اس کے حکموں کو پورا کیا جاتا، لیکن ثم انتم تمترون، تم پھر بھی شک میں پڑے ہوئے ہو اور ابھی تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، حالانکہ وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہی معبود ہے آسمانوں میں، وہی زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، وہ تو تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے اور تمہاری ہر حرکت سے وہ واقف ہے۔ یعلم سرکم، وہ تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو، چھپے ہوئے کاموں کو بھی، تمہاری چھپی ہوئی حالت کو جس کو تم دوسروں سے چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ وجہرکم، اور تمہاری ظاہری حالت کو بھی جانتا ہے۔ ویعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ گویا توحید کی دعوت دی گئی، توحید پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا، اور اس میں ضمناً قیامت کا بھی تذکرہ آ گیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، یعنی آخرت کا بھی تذکرہ آ گیا۔ اب آگے انسانوں کی نافرمانی کا تذکرہ ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَمَا تَأْتِيهِم، اور نہیں آتی ہیں ان کے پاس، من آیت، کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، یا نہیں آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت ان کے رب کی آیتوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ آیت سے قرآن پاک کی آیت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں، یہ اعراض کرتے ہیں، یہ بھاگتے ہیں، یہ قرآن سننا پسند نہیں کرتے ہیں، خود بھی نہیں سنتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، اور شور ہنگامہ کرو تاکہ ان کے قرآن کی آواز کو کوئی سن ہی نہ سکے۔ اس طرح کا کام کرتے تھے کافر، اور جب کوئی قافلہ باہر سے آ جاتا مکہ المکرمہ میں، پہلے ہی اس سے ملاقات کرتے اور کہتے دیکھنا یہاں ایک صاحب ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی نیا دین پیش کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس کی بات کو نہ سننا۔ حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس کے سردار ہیں، جب یہ آئے مکہ المکرمہ تو ان سے بھی ابو جہل کی پارٹی ملی اور انہوں نے کہا کہ یہاں ایسے ایسے ایک آدمی ہے، اس کی بات نہیں سننا کیونکہ وہ جادوگر ہے، جو اس کی بات سن لیتا ہے بس وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے بچنا، اس سے دور رہنا۔ یہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال دی، روئی لگا لی کانوں میں، تاکہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ اب میں گھوم رہا ہوں، چکر لگا رہا ہوں، بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا ہوں، کانوں میں روئی لگائی ہوئی ہے تاکہ ان کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ کچھ عرصے کے بعد احساس ہوا کہ یار میں بھی کیسے بیوقوف ہوں، کچھ لوگوں کے کہنے پر ویسے ہی اپنے کانوں کو بند کر لیا، کم سے کم سننا تو چاہیے کہ کیا کہتے ہیں، اگر اچھا لگے گا تو مانیں گے، نہیں اچھا لگے گا تو نہیں مانیں گے۔ پھر کانوں سے روئی نکالی اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا کلام سنا، اللہ کی تعریف سنی، تو بس کہا کہ اچھا اس سے روکا جا رہا تھا، یہ تو وہ کلام ہی نہیں ہے جس سے کسی کو روکا جائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔
تو اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس جب کوئی آیت آتی ہے اپنے ان کے رب کی آیات کی میں سے تو یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کے قریب ہی نہیں لگتے ہیں، اس کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ، جب اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی یعنی کوئی معجزہ ان کو دکھایا جاتا ہے تو اس معجزے سے بھی یہ اعراض کرتے ہیں، تب بھی یہ ایمان لاتے نہیں ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں باہر تشریف فرما تھے، یہ جمع ہوئے اور آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے آپ واقعتاً اگر اللہ کے پیغمبر ہیں، مشورہ کر کے آئے تھے کہ ستائیں گے پریشان کریں گے، ستائیں گے اور پریشان کریں گے، تو اس نیت کے ساتھ آئے ہیں۔ آ کر کہنے لگے اگر واقعتاً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو 14ویں کا چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دو، بس ہم مان لیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اس طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ قویقعان ایک پہاڑ ہے اس کے اس طرف چلا گیا، دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں فاصلہ ہو گیا۔ یہ جبل ابو قبیس یہ وہ پہاڑی ہے جو اس دنیا میں سب سے پہلے نمودار ہوئی ہے، یعنی سب سے پہلے پہاڑوں میں وہی پہاڑ بنا ہے، اور یہی وہ پہاڑ ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے لیے حج کا اعلان کیا تھا۔ جب ان کو حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے باری تعالیٰ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ یہ یہاں آس پاس کے لوگ سنیں گے اور یہاں تو بستی بھی کم ہے، باقی لوگوں تک آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا آواز لگانا آپ کا کام ہے، اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے، آپ آواز لگاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، جتنے لوگ اس وقت دنیا میں موجود تھے سب تک اللہ نے اس کی آواز کو پہنچایا، اور صرف ان تک نہیں بلکہ قیامت تک جتنے آنے والے ہیں سب کی روحوں تک اللہ نے اس آواز کو پہنچا دیا، اور جس نے اس آواز پر جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اتنی مرتبہ ہی اس کو بیت اللہ کی حاضری نصیب ہوگی۔ اللہ کرے ہم نے بار بار اس پر لبیک کہا ہو اور بار بار ہم اللہ کے گھر کی زیارت کرے۔ تو یہی جبل ابو قبیس ہے جس پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا تھا حج کا، اس کے اس طرف چلا گیا ایک ٹکڑا، اور ایک جو ہے وہ قویقعان کے اس طرف چلا گیا، دیکھا سب کچھ لیکن اس کے بعد مانا نہیں، کہنے لگے یہ تو جادو ہے، اور جادوگری کے زور پر ایسا دکھا رہے ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ نے فرمایا کہ قیامت قریب آ لگی ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن ان کا کام یہ ہے وَإِن يَرَوْا آیَةً، اگر یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو پھر اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا اور حق کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان قریب آ جائیں گے ان کے پاس خبریں۔ انباء یہ نبا ان کی جمع ہے اور نبا ان کے معنی آتے ہیں خبر، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس آ جائیں گی خبریں ما كانوا به يستهزئون، اس چیز کی جس کا یہ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق کس کا اڑاتے تھے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہتے لوگوں مان جاؤ، نہیں مانو گے اللہ کا عذاب آ جائے گا، کہیں آسمان سے کوئی ستارہ نہ گر جائے یا کوئی زلزلہ نہ آ جائے، کچھ اور تم کو سزا نہ مل جائے، اس کے آنے سے پہلے مان لو، تو اس پر یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے اگر آپ کہتے ہو کہ عذاب آئے گا لا کر دکھا، آج ہی لیا، ہم اس کو سہنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات استہزاءً کہتے تھے، مذاق کے طور پر کہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے حق کو جھٹلا دیا تو ان قریب ان کے پاس آ جائیں گی خبریں اس چیز کی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، اور پھر اللہ نے ان کو سزا دی۔ لیکن کیسے؟ آسمان سے کوئی ستارہ نہیں گرایا، کوئی پہاڑ ان کے اوپر نہیں گرایا، نہ زمین میں کوئی زلزلہ آیا، نہ زمین ان کے لیے پھٹی، بلکہ اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو سزا دی۔ یعذبہم بأیدیکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے بأیدیکم، مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے، تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو سزا دی۔ غزوہ بدر میں کہ مسلمان نہتے تھے، ان کے پاس کوئی سامان جنگ بھی نہیں تھا، اور یہ بالکل تیاری کر کے آئے تھے، ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئے ہیں،
پورے ہتھیار بند کر کے یہ آئے ہیں، ہاتھوں کو ہتھیاروں کو باندھ کر آئے ہیں، لڑائی کی پوری تیاری کر کے، لیکن اللہ نے ان نہتوں کو ان کے اوپر غالب کر دیا اور ان کے 70 بڑے بڑے سردار جہنم رسید ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اور 70 کو گرفتار کر کے مسلمان لے جاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی سزا تھی، یہ پہاڑ کے گرنے سے بڑی سزا تھی، اور یہ ان کے لیے زمین کے پھٹنے سے بڑی سزا تھی اور عذاب تھا جو ان کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ جھٹلا رہے ہیں، ان قریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا یہ استہزاء کرتے ہیں۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، مہربان ہے کہ ہر طریقے سے سمجھاتا ہے، کبھی نعمتوں کو بیان کر کے سمجھاتا ہے، کبھی جو ہے وہ ڈرا کر دھمکا کر سمجھاتا ہے۔ اب تک اوپر سمجھایا گیا تھا کیسی نعمتوں کو بیان کیا، وہی آسمانوں کو پیدا کرنے والا، وہی زمینوں کو پیدا کرنے والا، وہی دن اور رات کے نظام کو چلانے والا ہے، وہی تمہاری مدت حیات کو مقرر کرنے والا ہے۔ اس طرح اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا گیا۔ اب آگے ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو پھر گزشتہ قوموں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو پھر کیسے ان کو سزا ہوئی ہے، اور جیسے ان کو سزا ہوئی ایسے ہی تمہیں بھی سزا ہو سکتی ہے۔ تم کوئی زیادہ قریب نہیں ہو اللہ کے، جیسے انہوں نے نافرمانی کی ان کو سزا ملی، تمہیں بھی سزا مل سکتی ہے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم۔ الم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، کم اہلکنا، کہ کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر دیا ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، کتنوں ہی کو ہلاک کیا ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن یعنی جماعتیں۔ اب اسی کا ترجمہ کم کے ساتھ ہی کر لیا، کم من قرن، کہ کتنی ہی جماعتوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جن کو ہلاک کیا گیا وہ کوئی مالی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے ان سے کمزور ہوں، نہیں، بلکہ ان سے زیادہ طاقتور تھے وہ۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے ان کو زمین میں وہ طاقت اور قدرت دی تھی، ما لم نمکن لکم، جو طاقت اور قدرت ہم نے تم کو نہیں دی ہے، ایسی طاقت ہم نے ان کو دی تھی۔ قوم عاد کو اللہ نے طاقت عطا کی تھی کہ وہ ہر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بڑی عمارت بنا لیتے تھے، اسی طریقے سے اور بڑے بڑے کام وہ کرتے تھے، بڑے بڑے کارخانے انہوں نے قائم کیے تھے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم، کیا وہ دیکھتے نہیں وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقت والی ہے۔ یعنی ان کے جسم بھی بڑے بڑے تھے، کھجور کے تنوں کے مانند ان کے جسم سے، کھجور کا جو ہوتا ہے نا تنا، تو اس کے کھجور کے درختوں کے برابر بڑے بڑے ان کے جسم و جثہ تھے، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا، ان کی وہ طاقت ان کے کام نہیں آئی، ان کے وہ بڑے بڑے مکانات اور محلات جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ بناتے تھے تو وہ بھی ان کے کام نہیں آئے، کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکی، بلکہ اللہ نے کیسے ان کو ہلاک کیا؟ ہوا کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ ہوا جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اگر ہوا بند ہو جائے کوئی زندہ رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو جو حیات کے لیے ضروری چیز تھی اسی کے ذریعہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ قوم میں عاد دیکھو جس نے اپنے رب کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا، رب کی باتوں کو جھٹلایا، رب کے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، ایک تیز اور تند ہوا کے ذریعہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔
جہاں ہوا کو اللہ نے سٹور کر کے رکھا ہوا ہے نا، تو وہاں سے صرف اتنا سا سوراخ کھولا تھا. کتنا؟ یہ 2 انگلیوں سے جو حلقہ بنا ہے نا، یہ انگوٹھے اور اس انگلی سے اتنا سا سوراخ کھولا تھا، بس اسی کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن، یعنی 7 راتوں اور 8 دنوں تک اللہ نے اس ہوا کو ان پر مسلط کیا. مسلسل وہ ہوا 7 راتوں اور 8 دنوں تک چلتی رہی. بدھ کے روز صبح کو چلنا شروع ہوئی تھی اور اگلے بدھ کی شام کو جا کر وہ بند ہوئی ہے. تو بیچ میں 7 راتیں آ گئی اور 8 دن ہو گئے، اور وہ ہوا ان کو اوپر اٹھا کر لے جاتی تھی اور پھر پٹک کے نیچے مارتی تھی. فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا، اے قرآن پڑھنے والے، اگر تو اس وقت موجود ہوتا تو قوم کو دیکھتا کہ وہ پچھڑی پڑی ہے. جیسے ایک پہلوان دوسرے کو اٹھا کے نیچے پٹک کے مارتا نا، تو ایسے وہ پڑے ہوئے تھے. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح ان کے جسم پڑے ہوئے تھے. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو اے قرآن پڑھنے والے، کیا ان میں سے تجھے کوئی باقی نظر آ رہا ہے؟ کوئی باقی نہیں ہے. ان کے مکانات، ان کے وہ کھنڈرات تو ہیں قوم سمود کے، لیکن ان میں کوئی بسنے والا نہیں ہے. قوم سمود، ان کو بھی اللہ نے بڑی طاقت دی تھی. وہ پہاڑوں کو تراش تراش کے اندر حویلیاں بناتے تھے، مکانات بناتے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے اس وقت وہ مکانات بنا رہے تھے، پہاڑوں کو کھود کھود کے، تراش تراش کے. آج تو ٹیکنالوجی ہے، آج بڑی چیزیں ہیں پہاڑوں کو اندر سے کھودنے کے لیے. اس وقت کیا تھا؟ اس وقت وہ کیسے بناتے تھے؟ بڑی کاریگری اللہ نے ان کو عطا کی تھی. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ایک چیخ ماری ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور ان کے دل ان کے سینوں میں پھٹ گئے اور اوندے منہ اپنے گھروں میں وہ گرے ہوئے تھے. كَأَن لَّمْ يَغْنُوا فِيهَا، گویا کہ وہ تھے ہی نہیں. وہ صفحہ ہستی سے اللہ نے ان کو مٹا دیا. تو اللہ فرما رہے ہیں ان کو ہم نے بڑی طاقت دی تھی، اس کے باوجود وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. اور صرف یہی نہیں کہ جسمانی طاقت دی تھی، ہم نے مالی اعتبار سے ان کو بڑا مضبوط کیا تھا. باغات تھے ان کے پاس، چشمے تھے، اور طرح طرح کی کھیتیاں تھیں ان کے پاس، یعنی بڑے مالدار تھے وہ. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور چھوڑا تھا ہم نے آسمان کو ان پر موسلا دار، یعنی بارشیں برسانے والا بنا کر ہم نے چھوڑا تھا. آسمان وقت وقت پر بارشیں برساتا تھا، خوب نعمتیں ہم نے ان کو عطا کی تھی. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ہم نے نہریں بنا دی تھی ان کے لیے، تجری من تحتہم، جو ان کے سامنے سے بہتی تھیں. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کیوں ہلاک کیا؟ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، قوم لوط کو ہلاک کیا، قوم شعیب کو ہلاک کیا، فرعونیوں کو ہلاک کیا. وہ فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، اور کہتا تھا یہ جو مصر کی نہریں ہیں، دریا ہیں، یہ سب میرے حکم سے بہتے ہیں. یہ کہتا تھا یہ سب میرے حکم سے بہتے ہیں، میرے ماتحت ہیں یہ. اسی طرح اپنے آپ کو کبھی کہتا تھا میں سورج جو ہے اس کا اوتار ہوں، میں سورج دیوتا کا اوتار ہوں. کبھی کچھ کہتا تھا اپنی قوم کے سامنے. لیکن جب اللہ کی لاٹھی چلی تو پھر وہ دریا جس کے بارے میں کہتا تھا یہ میرے حکم سے بہتا ہے، اسی میں غرق ہو گیا، بحر قلزم کے اندر غرق ہو گیا. اللہ نے اسی دریا سے بنی اسرائیل کے لیے خشک 12 راستے بنا دیے، اور ہر خاندان بنی اسرائیل کا، ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے گزر کے پار چلا گیا. جب بنی اسرائیل جا رہے تھے، دریا سے گزر رہے تھے، ان خشک راستوں میں چل رہے تھے، فرعون پہنچ گیا دریا کے کنارے پر. فوج نے کہا کیا کریں؟ کہا چلو چلو، میں نے ہی راستے بنائے ہیں، چلو ان میں. اب کہا نہیں، پہلے آپ چلیے جناب. اب گیا، ڈر بھی رہا ہوگا، لیکن کیا کرتا اس وقت، مرتا کیا نہ کرتا، چلا آگے. پیچھے دوسرے لوگ بھی آ گئے.
ادھر سے بنی اسرائیل کا آخری آدمی پار ہو گیا، ادھر سے فرعون کی فوج کا، اس کے لشکر کا آخری آدمی جو ہے وہ سمندر کے اندر گھسا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے پانی کو ملنے کا حکم دے دیا، پانی مل گیا، بس وہیں غوطے لگنا شروع ہو گئے۔ اس وقت کہنے لگا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا تھا۔ جواب ملا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب مان رہا ہے، اس سے پہلے نافرمان تھا، اب نہیں سنی جائے گی، اب ایمان معتبر نہیں ہے۔ اور بعض تفسیروں میں ہے جبرائیل علیہ السلام نے نیچے سے کیچڑ اٹھایا اور اس کے منہ میں ڈالا، کہا اب ایمان لا رہا ہے تو، اس سے پہلے اللہ نے تجھے سب کچھ دیا تھا، کبھی تیرے سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے کتنی نعمتیں تجھے دی تھی، ہیں کتنے باغات تھے، چشمے تھے، ان سب کو چھوڑ کر اور ان سے اللہ نے نکال کر تمہیں لایا ہے۔ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا عَظِيمٌ، یعنی زبردست قسم کے باغات تھے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اللہ نے سورہ دخان میں فرمایا وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، کہا یہ خزانوں میں تھے، یہ عزت کی جگہ میں تھے، وہاں سے سب سے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو نکال کر لایا اور پھر دوسری قوم کو ہم نے ان کا وارث بنا دیا۔ نعمۃ کانوا فیہا فاکہین کذالک اورثناہا قوما آخرین، اسی طرح ہم نے دوسروں کو ان کا وارث بنا دیا۔ اور فما بکت علیہم السماء والارض، ان کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، کوئی ان پر رونے والا نہیں تھا۔ رویا تو اس پر جاتا ہے جس سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو، اس پر رویا جاتا ہے، یہ تو نقصان پہنچانے والے ہی تھے، فائدہ انہوں نے کسی کو کوئی پہنچایا نہیں تھا، تو کیسے آسمان روتا، کیسے زمین روتی؟ احادیث میں ہے جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے زمین کا وہ حصہ روتا ہے جس پہ وہ عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کا وہ حصہ روتا ہے جہاں سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے، تو آسمان اور زمین اس پر روتے ہیں لیکن ان پر کوئی رونے والا نہیں تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ دیکھیں، ان قوموں کی تاریخ کو پڑھیں کہ کیسے ہم نے ان کو ہلاک کیا، وہ بڑی طاقت کے مالک تھے، ان کو ہم نے باغات بھی دیے تھے، چشمے بھی دیے تھے، نہریں دی تھی، ساری چیزیں تھیں، لیکن جب وہ نافرمان ہو گئے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کیا، دوسری قوموں کو پیدا کیا، ان کو لایا، وہ ایک وقت تک فرما برداری کرتے رہے، جب انہوں نے بھی نافرمانی کی پھر ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد پہلے یہ دعوت دی گئی گزشتہ قوموں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، اب ان کے بیہودہ قسم کے جو مطالبات ہوتے تھے ان کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ان کا ایک مطالبہ یہ تھا مکہ کے مشرکوں کا کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں تو آسمان سے ایک چٹھی آ جائے ہمارے نام اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ ہاں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر ہم مانیں گے، ورنہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چٹھی بھیج بھی دوں تب بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ بات آتی تھی کہ اگر آ ہی جائے چٹھی، اللہ تو قادر مطلق ہے، بھیج سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ مان جائیں، جہنم سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح ایمان والوں کے دل میں بھی یہ بات آتی تھی یہ معجزہ ظاہر ہو جائے تو یہ مان جائیں گے، یہ مان جائیں گے۔ جیسے آج ہوتا ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں مناظرہ ہوتا ہے، کہیں اور کوئی بحث و مباحثہ لگتا ہے، تو ہر پارٹی والے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو آگے ہیڈ ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایسی اللہ کی جو ہے وہ نشانی یا کوئی ایسی چیز ظاہر ہو کہ دوسروں کو یقین آ جائے یہی سچا ہے، دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اس کا سچا ہونا ظاہر ہو جائے۔ تو ایسے ہی ایمان والوں کے دل میں بھی یہ بات آتی تھی، جن معجزات کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں اگر وہ پورے ہی ہو جائیں، آسمان سے چٹھی ہی آ جائے، ہو سکتا ہے مان جائیں یہ۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم اتار دیں آپ پر کتاباً، کوئی کتاب، کوئی تحریر، کوئی چٹھی،
فی قرطاس کسی کاغذ میں لکھی ہوئی، فلمسوہ پھر یہ اس کو چھو لیں، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا سحر مبین مگر کھلا ہوا جادو۔ کیا کہیں گے؟ یہ انہوں نے جادو کر دیا، ہماری نظر بندی کر دی ہے، ہم کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ آسمان سے چٹھی اتر رہی ہے، حالانکہ آئی وائی کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو یہ ہے اگر ان کو آسمان پہ چڑھا دیا جائے تب بھی یہ مانیں گے نہیں، تب بھی کہیں گے نہیں ہماری نظر بندی کی ہے، سکرت ابصارنا ہماری نگاہوں میں جو ہے وہ یہ جادو کر دیا گیا ہے، تبھی ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے، ورنہ ایسا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ کافروں نے، لولا انزل کیوں نہیں اتارا جاتا، علیہ ان پر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ملکن کوئی فرشتہ، کہتے تھے ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا ہے، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آ جاتا آسمان سے، جو یہ کہتے بھی ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، ہمیں کیوں نہیں نظر آتا ہے، ہمیں بھی نظر آنا چاہیے، پھر ہم مان لیں گے، فرشتے سے بات ہو جائے ہماری پھر ہم مان لیں گے، اس طرح کا مطالبہ بھی وہ کرتے تھے۔ اس پر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا اگر ہم اتار دیں فرشتے کو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ پھر تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر فیصلہ ہو جائے گا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ فرشتے کے اترنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں اترے گا یا وہ انسانی شکل میں آئے گا، یا تو اصلی شکل میں آئے گا یا پھر انسانی شکل میں آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو 2 مرتبہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ اجیاد میں دیکھا مکہ المکرمہ میں، اور ایک مرتبہ آپ جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں۔ اور اس کے علاوہ جبرائیل امین جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو انسانی شکل میں آتے تھے، کبھی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آتے تھے، کبھی کسی اجنبی شکل میں آتے تھے، جیسے وہ حدیث جبرائیل جو مشہور ہے اور ام السنہ ہے، اس میں ہے کہ جبرائیل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انسانی شکل میں، انتہائی سفید کپڑے تھے اور ان کی داڑھی اور بالوں کا رنگ بھی انتہائی سیاہ تھا اور خوبصورت انسان کی شکل میں آئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی کہا ان کو پہچانتا نہیں تھا اور ایسا لگتا تھا باہر سے کہیں آئے ہیں، لیکن کپڑوں کو دیکھو، جسم کو دیکھو تو لگتا تھا انہوں نے سفر کہیں کیا ہی نہیں ہے، سفر کے کچھ آثار ان کے اوپر نہیں تھے، اور آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ کے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا لیے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر یا حضور کی رانوں پر رکھ لیے، اس کے بعد پوچھنا شروع کیا کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، اس طرح سوالات کیے، ایمان کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، اس پر ایمان لانا، اللہ پر، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو یہ ایمان کی حقیقت ہے
پھر پوچھا مل اسلام یا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اسلام یہ ہے آپ اس بات کی گواہی دیں اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور تو نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، روزے رکھے اور حج بیت اللہ کرے۔ اگر اس تک پہنچنے کی طاقت ہے، اس تک پہنچنے کی وسعت ہے تو پھر حج بیت اللہ کرے۔ اب پوچھا کہ اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا آپ اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، اگر آپ نہیں دیکھ رہے ہو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ان سب پر وہ کہتے تھے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوتا تھا، ادھر سے پوچھ رہے ہیں پھر تصدیق بھی کرتے ہیں۔ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناواقف ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اور تصدیق کرنے کا مطلب یہ کہ پہلے سے ان باتوں کو جانتا ہے۔ تو ہمیں اور تعجب ہو رہا تھا۔ پھر پوچھا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس کو پوچھا گیا ہے قیامت کے بارے میں وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، اتنا ہی جانتا ہے جتنا آپ کو پتا ہے۔ یعنی قیامت کب آئے گی یہ علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ مجھے بھی دیا نہیں ہے۔ پھر پوچھا ما اماراتھا، اس کی علامات کیا ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں علامتیں مجھے اللہ نے بتائی ہیں وہ میں بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کمزور قسم کے لوگ وہ بادشاہ بن جائیں گے، کمزور قسم کے لوگ بادشاہ بن جائیں گے، وہی چائے بیچنے والے تو وہ کرسی پر بیٹھ جائیں گے، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ جانور چرانے والے، دوسرے چھوٹے موٹے کام کرنے والے، کہا کہ یہ حاکم بن جائیں گے۔ تو سمجھو کہ اب قیامت قریب ہے۔ اسی طرح تلد الامۃ ربتہا، تلد الامۃ ربتہا، کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، اور اولاد ماں باپ پر ایسے حکم چلانے لگے گی کہ جیسے یہی ماں باپ ہے۔ یعنی ماں باپ کو اولاد کی جگہ رکھ دیں گے وہ، اور اولاد خود اپنے آپ میں کیا بن جائے گی؟ ماں باپ کی۔ حالانکہ حکم کس کو دینا چاہیے؟ کون دے گا؟ باپ۔ لیکن یہاں الٹا ہو جائے گا، اولاد منوائے گی ماں باپ کو۔ اگر موٹر سائیکل لا کر نہیں دیا، ابھی جا رہا ہوں پھندے میں لگ جاؤں گا، ابھی چھلانگ لگاؤں گا تالاب میں، ابھی پل سے چھلانگ مار لوں گا اگر فلانی میری مانگ پوری نہیں کی گئی۔ ہو رہا ہے ایسا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ اصل جو ترجمہ ہے حدیث کا وہ تو یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے آقانی کو جنے گی، اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ مطلب کیا ہے کہ جس کا درجہ نیچے ہے وہ اوپر والے پر حکومت کرنے لگے گی، یعنی اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی۔ اور پھر اسی حدیث کے آخر میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں پہچانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہاں انسانی شکل میں آ رہے ہیں اور اجنبی شکل میں ہیں۔ تو فرشتے کے اترنے کی دو صورتیں، ایک صورت ہے اصلی شکل میں اترنا، دوسرا ہے کسی انسانی شکل میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اصلی شکل میں اتاریں گے تو یہ اس جسم کو دیکھ کر برداشت ہی نہیں کر پائیں گے، یہ اس جسم کو دیکھ کر برداشت ہی نہیں کر پائیں گے، یہ گھبراہٹ سے ہی مر جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ جبرائیل امین کو اجیاد میں دیکھا تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جسم ہے نیچے زمین سے لے کر آسمان تک کرسی پہ جیسے بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا جسم دیکھ کر آپ کو خود گھبراہٹ ہو گئی، اور آپ گھر آئے اور آ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہے۔
جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا، آپ کے دل میں ایمانیات کو بھرا گیا، انوارات کو بھرا گیا۔ جب 4 سال کی عمر تھی تب بھی آپ کا سینہ چاک کر کے اور آپ کے دل میں ایمان کو بھرا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو نبوت یہ 10 سال کی عمر ہوئی پھر آپ کا شق صدر ہوا ہے۔ پھر جب جبرائیل امین پہلی مرتبہ آپ کے پاس وحی لے کر آئے ہیں، اس سے پہلے پھر جو ہے وہ آپ کا سینہ چاک کر کے اس میں ایمان کو بھرا گیا۔ پھر جب معراج پر آپ تشریف لے گئے ہیں تو حتیم میں آپ کو لٹا کر آپ کا آپریشن کیا گیا اور آپ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا ہے، اور پھر جنت سے وہ کچھ جو ہے عالم بالا سے ایمانیات کو لایا گیا، ان کو آپ کے دل میں بھرا گیا، پھر اس قابل بنایا گیا کہ اب آپ آسمانوں میں جا سکتے ہیں، آسمانوں کی سیر کر سکتے ہیں۔ تو آپ تشریف لے گئے آسمانوں پہ، معراج پہ تشریف لے گئے، تو آپ کے لیے یہ اہتمام کیا گیا۔ اس کے باوجود آپ جبرائیل امین کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ پائیں گے؟ یہ تو بس دیکھتے ہی وہیں پر ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، سب کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم اتار دیتے فرشتے کو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر تو فیصلہ کر دیا جاتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، یہ سب کے سب ختم ہو جاتے، سب مر جاتے دیکھنے والے، اس کو برداشت ہی نہ کر پاتے۔ مجھے اپنا ایک خواب یاد آ گیا۔ ایک دن میں نے خواب دیکھا، تو خواب میں دیکھتا ہوں ایک آدمی کو کہ وہ جیسے میرا قد ہے نا، مجھ سے 3 گنا بڑا تھا، تو ایسے ہی وہ دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے، یہاں سے وہاں پاؤں رکھتا ہے، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں پاؤں رکھتا ہے۔ ایک مسجد ہوتی ہے خوبصورت سی، اس کے صحن میں میں ہوں، تو وہاں پر میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس طریقے سے وہ چکر لگا رہا ہے، اور عجیب اس نے لباس بھی پہنا ہوا ہے۔ اب کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ جنات میں سے ہے، جنات میں سے ہے۔ پھر آ گیا اور آ کر کہنے لگا، بیٹھ گیا مسجد کے صحن میں بھی بیٹھ گیا پاس میں، کہنے لگا ہمیں کلمہ پڑھاؤ، ہمیں ازہری صاحب کلمہ پڑھاتے تھے، اب کوئی کلمہ پڑھانے والا نہیں، کلمہ پڑھاؤ۔ تو میں نے اس کو ٹال دیا گھبراہٹ کی وجہ سے، مجھے گھبراہٹ ہو گئی۔ اس کے بعد جب میں جاگا ہوں تو میرا پورا جسم جو ہے وہ ڈرا ہوا تھا، اور اس کا بہت دیر تک مجھے اثر رہا۔ تو ہم تو اتنا سا جسم بھی برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو اگر دیکھ لیا جائے زمین سے لے کر آسمان تک تو اس کو برداشت کر سکیں گے؟ اس کو کہاں برداشت کر سکیں گے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر فرشتے کو اتار دیا جاتا لقضی الامر، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، پھر ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اس کو بنا دیتے فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، یعنی پھر ہم اس کو انسانی شکل میں یہاں پر لاتے۔ اگر آنے والا جو پیغام لے کر آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، ہم اس کو مرد بناتے، کیا بناتے؟ مرد بنا کر لاتے، تو لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو ہم ان کو اسی شبے میں ڈال دیتے جس شبے میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا یہ کوئی بندہ ہے یا فرشتہ ہے۔ اب انسانی شکل میں اگر فرشتہ آ جاتا تو یہ دیکھ بھی لیتے، دیکھنے کے بعد مانتے نہیں، کیا کہتے؟ ہمیں کیا پتا یہ فرشتہ ہے یا کوئی بندہ ہے، انسان ہے، ہو سکتا ہے کوئی انسان ہو، اجنبی ہم نہ پہچانتے ہوں تو کوئی انسان ہوگا، ہم کیسے مان لیں کہ یہ فرشتہ ہے؟ اس لیے ان کا یہ اس طرح کا سوال کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر فرشتے کو اصلی شکل میں اتاریں گے تو اس صورت میں یہ برداشت ہی نہیں کر پائیں گے، اور اگر انسانی شکل میں آ جائے تو پھر اسی شبے کے اندر پڑے رہیں گے، اس شبے سے یہ باہر نہیں آئیں گے۔ اس لیے ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ بھی ہے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم پیغمبر بنا دیتے فرشتے کو ہی پیغمبر بنا دیتے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہے نا، تو انسان کو ہم پیغمبر نہیں بناتے بلکہ کس کو بناتے؟ فرشتے کو بنا دیتے، فرشتہ پیغمبر بن کے ان کے پاس آتا، تو اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے پھر تو ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہوں گے، یہ کہیں گے تو فرشتہ ہے، ایک تو برداشت بھی نہیں کر سکیں گے، چلو اگر برداشت کرنے کی اللہ ان کو طاقت بھی دے دے
تب بھی کہیں گے تو فرشتہ ہے، تیرا کام صرف اللہ اللہ کرنا ہے، نہ تجھے کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ شادی بیاہ کی ضرورت، نہ بچے تیرے روئیں گے، نہ بیوی کچھ مانگے گی، کچھ چکر ہے ہی نہیں، اور تجھے تو اللہ اللہ ہی کرنا، اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ہمیں کھیتی باڑی بھی کرنی ہے، ہمیں ملازمت بھی کرنی ہے، ہمیں اپنا پیٹ بھی پالنا ہے، بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، بیوی کو بھی پالنا ہے، تو پھر ہمیں کہاں، ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے اللہ اللہ کرنے کا؟ ہم تو انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کام ہم سے ہٹا دیے جائیں، پھر ہم بھی تیری طرح اللہ اللہ کریں گے، تو کوئی مناسبت رہے گی؟ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ اس لیے عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسانوں کے پاس انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا جائے، جس کے ساتھ وہ تمام ضروریات لگے ہوئے ہوں جو انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ تمام ضروریات۔ اور جتنے نبی آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، وہ سارے ایسے ہی تھے، انسانوں میں سے تھے، اور جتنی ہماری ضروریات ہیں اتنی ہی ان کی بھی تھی۔ وہ ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ہمیں بھی پیاس لگتی ہے، ان کو بھی پیاس لگتی ہے، ہمارے اندر اللہ نے خواہشات رکھی، ان کے اندر بھی اللہ نے خواہشات کو رکھا ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ہمیں بازاروں میں چلنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی بازاروں میں چلنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی اللہ کی عبادت کر کے دکھاتے ہیں، اور ہم سے زیادہ ان کو مشغولیت ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی عبادت کر کے دکھاتے ہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، ہماری ایک بیوی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہیں؟ بیک وقت 9 بیویاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 9 ہیں۔ ایک وقت میں 9 بیویاں ہیں۔ 9 بیویوں کی خبر گیری کرنا، ان کے لیے انتظام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے دکھانا۔ تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہی ہیں، سب سے آگے ہیں، ہر اعتبار سے کیا ہیں؟ آگے ہی نظر آ رہے ہیں۔ اب کسی کے پاس بہانہ ہوگا کہ میرے بچے تھے، میری بیوی تھی، مجھے کمانے سے ہی فرصت نہیں تھی، اللہ میں کہاں نماز پڑھتا، کہاں روزے رکھتا، کہاں اعتکاف کرتا، مجھے تو فلاں فلاں کام تھے، تو چلے گا عذر؟ کوئی عذر سنا جائے گا؟ نہیں سنا جائے گا۔ اگر کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تو اس وقت انسان کیا کہتا؟ اللہ اس کو تو صرف نماز ہی پڑھنی تھی، اس کو صرف تسبیح پھیرنی تھی۔ جیسے ہمارے بعض ساتھی ادھر پھیرتے رہتے ہیں نا، جب درس ہوتا ہے، درس کے وقت میں تسبیح نہیں پھیرنی ہے، اس وقت ادھر ہی متوجہ رہنا ہے، ایک ہی کام، ایک وقت میں ایک کام، 2 ہم نہیں کر سکتے ہیں، پھر یا تو وہ بھی ادھورا رہ جائے گا، یہ ادھورا رہ جائے گا، دونوں میں سے۔ تو اس کا کام تو کیا تسبیح پھیرنا تھا، ہمیں دوسرے کام تھے، ہم کیا کرتے؟ تو عذر پیش کر دیتے کہ نہیں؟ اگر فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تو عذر تھا نا ہمارے پاس، لیکن اب جب انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اب کوئی عذر ہوگا نہیں۔ تو ہر نبی انسانوں میں سے ہوتا ہے، البتہ اللہ نے تھوڑا سا فرق رکھا، انسانوں میں سے تو ہے لیکن انسانوں جیسا نہیں ہوتا ہے۔ انسانوں میں سے تو ہوتا ہے لیکن انسانوں جیسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو کچھ ایسی صفات عطا کی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ جیسے زمزم پانیوں میں سے ایک پانی تو ہے لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں ہے، پانیوں میں سے پانی ہے لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں ہے۔ ہمارا یہ پانی ہے، 1 مہینے تک رکھیں گے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، پئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ زمزم 100 سال تک رکھا رہے تو کوئی خرابی آئے گی، بدبو پیدا ہوگی اس میں، پئیں گے تو بیمار ہوں گے، یا بیمار کو پلائیں گے تو شفا ملے گی؟ بیمار کو پلائیں گے تو شفا ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمزم ایک تو وہ پانی ہے جو جبرائیل امین کے پر مارنے، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے نکلا ہے، اور اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اس میں ڈالا ہے، لعاب اس میں ڈالا ہے۔ اس کی وجہ سے آج جو بھی زمزم پیتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پی رہا ہے۔ جو بھی زمزم پیتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پی رہا ہے، اس لیے آپ کا جھوٹا سمجھ کے برکت کے ساتھ اس کو، ویسے تو اس کے اندر شفا اللہ نے رکھی ہی ہے، لیکن حضور کا لعاب ملنے کی وجہ سے اس کے اندر 4 چاند لگ گئے ہیں۔ اب زمزم پانیوں میں سے ایک پانی تو ہے لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں ہے۔ حجر اسود
پتھروں میں سے ایک پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر ہے جی نہیں ہے. یہ ہمارا پتھر ہے, یہ بھی پتھر ہے جو یہاں لگا ہوا ہے ماربل, ایک وہ پتھر ہے جو باہر ہے, کچھ روڈ میں پڑے ہیں, کچھ ادھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں, یہ پتھر ہے نا سارے, لیکن حجر اسود بھی ایک پتھر ہے. حجر اسود کی ایک شان ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے وَلَهُ عَيْنَانِ وَلَهُ اُذُنَانِ وَلَهُ لِسَانِ, کہ حجر اسود کے دو کان ہیں, دو آنکھیں ہیں, اس کی ایک زبان ہے. جو وہاں سے گزرتا ہے وہ اسے دیکھتا ہے, جو وہاں اس کے سامنے کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے اس کی آواز کو وہ سنتا ہے, اور قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گا. اللہ ہمیں وہاں سے گزرنا نصیب کرے, اللہ وہاں سے گزرنا نصیب کرے, بار بار نصیب کرے. تو آپ بتائیے حجر اسود بھی پتھروں میں سے پتھر ہے, لیکن پتھروں جیسا پتھر ہے؟ پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے. بیت اللہ, کعبۃ اللہ, یہ بھی گھروں میں سے ایک گھر ہے, لیکن گھروں جیسا گھر ہے جی نہیں ہے. بیت اللہ پر ہر وقت جو ہے وہ 120 رحمتیں اترتی ہیں, نازل ہوتی ہیں, 60 طواف کرنے والوں کے لیے, 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے, اور 20 خالی اس کی زیارت کرنے والوں کو ملتی ہیں. اسی طرح پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے انسان تو ہیں, لیکن انسانوں جیسے انسان نہیں ہیں. نیند مجھے بھی آتی ہے, آپ کو بھی آتی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتی ہے, وہ بھی سوتے ہیں, ہم بھی سوتے ہیں. ہم سوتے ہیں تو سوتے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے. نبی سوتا ہے تو وضو ٹوٹتا ہے جی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے, نیند کا غلبہ تھا, سلام پھیر کر تھوڑی دیر سو گئے, اس کے بعد اٹھے, پھر نماز پڑھنا شروع کر دی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ آپ تو سو گئے تھے اور کھراٹے لے رہے تھے آپ, تو پھر آپ نے وضو کیا ہی نہیں اور آپ نماز پڑھنے لگ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں, دل نہیں سوتا ہے. تم جب سوتے ہو تمہارا دل بھی سو جاتا ہے, تم غافل ہو جاتے ہو, میں غافل نہیں ہوتا ہوں. نیند کیوں آئی؟ اس لیے کہ کہا تم میں سے ہوں. وضو کیوں نہیں ٹوٹا؟ تم جیسا نہیں ہوں. نیند کیوں آئی؟ کہا تم میں سے ہوں, انسان ہوں اس لیے نیند آئی ہے. وضو کیوں نہیں ٹوٹا؟ تم جیسا نہیں ہوں. پسینہ مجھے بھی آتا ہے, آپ کو بھی آتا ہے نا, تو ہمیں پسینہ آتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد ایسے کریں گے تو خود اپنے آپ کو بھی بدبو آنے لگتی ہے. تو ہمارے پسینے میں کیا ہے؟ بدبو ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ کیوں آیا؟ کہا تم میں سے ہوں, انسان ہوں, انسان کو پسینہ آتا ہے, میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی پسینہ آیا. جی خوشبو کیوں ہے؟ کہا تم جیسا نہیں ہوں, تم جیسا نہیں ہوں. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں؟ ہاں, تو اپنی طرح نہیں سمجھ لینا, ہے انسان لیکن ہماری طرح نہیں ہے. اللہ نے فرق رکھا ہے, مرتبہ مقام اونچا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر انسان کے بجائے ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو پھر وہ فرشتے کی شکل میں تو آتا نہیں. اگر فرشتے کی شکل میں آتا تو یہ مانتے ہی نہیں. یہ کہتے تیرا کام ہے اللہ اللہ کرنا, جا کے کر, ہمیں تو دوسرے بھی دھندے ہیں, یہ بھی کرنے ہیں. تو پھر لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, ہم اس کو کیا بناتے؟ آدمی بنا کر بھیجتے. اور جب آدمی بنا کر بھیجتے پھر یہ مانتے نہیں کہ تو بھی ہماری طرح کا انسان ہے. کیا کہتے؟ تو بھی ہماری طرح کا انسان ہے, اور جب ہماری طرح کا انسان ہے تو تجھے کون سی فوقیت حاصل ہے جی. اسی لیے تو کہتے تھے نا, ہر پیغمبر کے ماننے والے نے کہا کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے, یہ ہماری طرح کا کیا ہے؟ انسان ہے, اس کو کیوں ہم پر فوقیت ہے؟ ہم مانیں گے نہیں. لیکن ماننے والوں نے مانا جی. تو وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, تو البتہ ہم ان پر مشتبہ کر دیتے, ہم ان کو اشتباہ میں ڈالتے جس اشتباہ میں وہ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں. کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں تو آ نہیں سکتا تھا, پیغمبر بن کر انسان کی شکل میں آتا. پھر یہ کہتے ہمیں کیا پتا تو فرشتہ ہے یا انسان ہے, ہمیں تو ہمارے جیسا ہی لگ رہا ہے, لہٰذا ہم مانیں گے نہیں. جیسے کہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں, آپ کا پیغمبر بن گئے. پیغمبر اللہ نے بنانا تھا, کسی فرشتے کو بنا کر بھیجتا, کسی اور مخلوق کو بھیجتا, تب ہم مانتے. اللہ کہتے ہیں تب بھی تم نہیں مانتے.
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اس سے آپ کو تکلیف پہنچتی تھی کہ میں ان کا بھلا سوچتا ہوں کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جائیں، یہ پھر میرا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی مجھے ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا میرے پیارے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے، اور مصیبت جب عام ہو جاتی ہے تو اس کا سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق کے مذاق اڑایا گیا بِرُسُلٍ ان پیغمبروں کا، من قبلک جو آپ سے پہلے آئے ہیں، فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا به یستہزئون، پھر گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا، ما اس چیز نے، کانوا به یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اسی چیز نے پھر ان کو گھیر لیا، یعنی عذاب ان کے اوپر آ گیا اور ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ تو اگر آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑا رہی ہے تو ان کو تھوڑی سی مہلت دی جا رہی ہے سنبھلنے کی، اور آخر میں نہیں مانیں گے ان کو بھی مٹا دیا جائے گا، ان کو بھی ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کو تکلیف پہنچاتے فوراً ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی کیا کر دیا جائے، ملیا میٹ کر دیا جائے، ان کو مٹا دیا جائے پہلی قوموں کی طرح۔ اس لیے فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں ہیں، انجانے میں ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کل ہم نے